الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کے یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ رمضان شریف کے مہینے کی آمد ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب سے کچھ ہی روز کے بعد رمضان شریف کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں میں یہ رواج رہا ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ وہ اسی رمضان شریف کے ماہ مبارک میں نکالا کرتے ہیں۔ حالانکہ شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو رمضان شریف کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں ہے، ان معنوں میں کہ جب رمضان آئے تو تبھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، شرعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو زکوٰۃ کے احکامات ہیں، ادائیگی زکوٰۃ کے احکامات ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ عاقل، بالغ اور مسلمان ہے، یعنی عقل والا ہے، بالغ ہے اور مسلمان ہے، عاقل، بالغ اور مسلمان ہے، اور وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ شریعت کے اندر عمومی طور پر صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس یا تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی مقدار میں رقم اس کے پاس آ جائے، اس کو حاصل ہو جائے، تو وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آج کی تاریخ، جس تاریخ میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کہ 1 مارچ 2024، آج جو چاندی کا اس وقت نصاب عمومی طور پر پاکستان میں رائج ہے وہ 2550 روپے پر تولہ ہے، یعنی 2550 روپے پر تولہ ہے۔ تو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں 52.5 تولے سے، تو ایگزیکٹ رقم جو ہمارے پاس نکل کر آتی ہے وہ تقریباً 1,33,875 روپے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اگر ایک شخص کے پاس 1,33,875 روپے موجود ہوں اور اس پر سال گزر جائے، یعنی وہ اس کی ملکیت میں رہے 1 سال تک، اور اس سے کیا مراد ہے 1 سال تک ملکیت میں رہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آج اس کے پاس 1,33,875 آتے ہیں، اب پورے سال وہ کاروبار کرتا ہے، کبھی وہ رقم کم ہو کر 1 لاکھ ہو جاتی ہے، کبھی 50,000 رہ جاتی ہے، کبھی 20,000 رہ جاتی ہے، اور کبھی بڑھ کر وہ 2 لاکھ ہو جاتی ہے، 4 لاکھ ہو جاتی ہے، 7 لاکھ ہو جاتی ہے۔ جب اگلا سال آئے گا اور اگلے سال جب سال مکمل ہوگا تو جو آج قمری تاریخ ہے، یہ تو میں نے اگزامپل آپ کو لیونر کیلنڈر سے دیے، شمسی تاریخ سے، جس کے مطابق آج 1 مارچ ہے، قمری تاریخ سے آج غالباً 19 تاریخ بنتی ہے، 19 شعبان۔
تو جب اگلے سال کی 19 شعبان آئے گی تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو چکی ہوگی۔ اگر اس تاریخ کو اس کے پاس 1,33,875 یا اس سے زائد کی رقم موجود ہے، وہ چاہے 2 لاکھ ہو، وہ 10 لاکھ ہو، وہ 50 لاکھ ہو، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر اس تاریخ میں اس کے پاس 1,33,875 سے کم رقم ہوگی، یعنی 1,30,000، 28,000 یا 20,000 ہوگی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان دونوں کی قیمت کے مطابق اس کے پاس رقم موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اور جس دن وہ شخص صاحب نصاب ہوگا اسی دن سے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ تو بات یہ بتانے کی تھی کہ زکوٰۃ کا تعلق ادائیگی کے اعتبار سے رمضان سے نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو عرف ہے عرف یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، اور اس کی وجہ یقیناً یہ ہے کہ رمضان شریف میں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبادات جو ہے ان کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو عام دنوں میں 10، رمضان میں 70 اور اس سے بھی زائد کا ثواب مل جاتا ہے۔ نفلی عبادت اس کا ثواب فرضوں کے برابر جو جاتا ہے، فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ تو کیونکہ رمضان شریف آنے والا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی عموماً ہمارے معاشرے میں اس مہینے میں کی جاتی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات ہم آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں عرف میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالنی چاہیے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ پورے سال زکوٰۃ کو ادا بھی کر سکتے ہیں، ٹکڑوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور جس دن سے آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں اس دن سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس سے متعلقہ باقی جتنے امور ہیں وہ مسجد کے اندر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ہوتے ہیں، آپ ان سے استفادہ کریں، یا اپنے علاقوں کی جو مساجد اور علماء ہیں وہاں سے مزید فقہی مسائل اس کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو آیت کریمہ آج کی گفتگو کے لیے پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کا ایک حصہ اور آیت نمبر 35 کو پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بالخصوص سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو میرے رسول آپ ان کو پھر خوشخبری دیجئے ایک دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس سونے اور چاندی اور اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپا دیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس کو جب تپا دیا جائے گا تو تپانے کے بعد اسے کیا کیا جائے گا کہ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے جو جوانب ہیں ان حصوں کو داغ دیا جائے گا، اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ان سے کہا جائے گا دیکھو یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو جو مال تم نے دنیا میں اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔ اب یہ آیت کریمہ اور اس سے متعلقہ دیگر آیات اور احادیث رسول ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے اندر اور شریعت اسلامی کے اندر نماز کے بعد سب سے زیادہ اہم عبادت ہے۔ ہم جب اردو میں گفتگو کرتے ہیں اور ہم تیزی میں کلام کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک عرف ہے، وہ کہا جاتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ نماز کے بعد ہم روزے کو لگاتے ہیں، پھر حج کو لگاتے ہیں، زکوٰۃ سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں اور قرآن حکیم کی ترکیب کو دیکھتے ہیں اور قرآن حکیم میں آیات کے اندر جس طریقے سے ربط پایا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں متعدد مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں قرآن حکیم میں نماز کے حکم کے ساتھ فوری طور کے اوپر زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، نماز کے حکم کے ساتھ فوری طور پر زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، اور مال کی ادائیگی کی طرف مجھے اور آپ کو ابھارا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ابتدائی آیات ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن
ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کی جو پوری تعریف کی جا رہی ہے وہ تعریف یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور فوراً اگلی بات کی اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن جو خود کو مومن کہتا ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک ایمان بالغیب کے ساتھ نمازی نہ ہو، اور نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا نہ ہو۔ جب ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں جب گفتگو کر رہے تھے اور یہ بات کی تھی کہ نماز کی عبادت اسلامی شریعت اور تعلیمات کے اندر اس اہمیت کی حامل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا تھا مومن اور کافر ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو مومن ہے نمازی ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا اپنے ایمان کا فیصلہ خود کر لے۔ اسی طریقے سے، اور میں نے یہ بھی بات عرض کی تھی کہ اس زمانے کا جو منافق تھا منافق بھی پابند ہوتا تھا نماز پڑھنے کا، یعنی منافق بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ کے اندر مسلمان ثابت کروں اور ساتھ میں نماز نہ پڑھوں۔ تو منافق کو بھی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ تو یہ کون سا مومن ہے دور حاضر کا جو خود کو مومن بھی کہہ رہا ہوتا اور اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی؟ بالکل اسی طرح جس طرح اس زمانے کا منافق نمازی ہوا کرتا تھا، بالکل اسی طرح اس زمانے میں کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی دوسری چیز وہ زکوٰۃ ہوا کرتی تھی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً وصال فرماتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو آپ نے ان تمام قبائل کے خلاف اعلان جنگ کیا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں تو زکوٰۃ ادا کی لیکن اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں ان میں بالکل اسی طریقے سے فرق کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک بے نمازی اور نمازی میں فرق کرتا ہوں کہ جو نمازی ہوگا وہ مومن ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا صرف وہی مومن ہوگا، جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرے گا وہ مرتد ہے، میری نگاہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا۔ اور پھر مسلمانوں نے باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کیا اور اس فتنوں کی سرکوبی کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اسلامی شریعت کے اندر اسی طرح اہمیت کی حامل ہے جس طرح سے نماز کی ادائیگی اہمیت کی حامل ہے۔ اور جس طرح نماز تمام امتوں کے اندر مختلف انداز میں فرض رہی ہے، اور ابھی جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح نماز اور روزہ ساری امتوں کے اندر مختلف انداز میں فرض رہا، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کی عبادت بھی وہ رہی جو ہر امت کے اندر مختلف انداز کے اندر اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہوئی تھی۔ اور قرآن حکیم میں ہمیں اس کی بے شمار دلائل ملتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر آپ کی نسل کا ذکر سورہ انبیاء میں کیا گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو انسانیت کا پیشوا بنایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان کی جانب ہم نے وحی کی، ان کو حکم دیا، ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اعمال کے اندر خیر کو پیدا کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ نماز کی ادائیگی کریں اور ساتھ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کریں۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر آپ کا ذکر ملتا ہے سورہ مریم کے اندر، سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے، کس چیز کا؟ نماز کی ادائیگی کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم تو آپ کو پتہ ہے یہودی تھی، اور یہودی تو ویسے ہی سود خور ہیں، اس وقت کے بھی سود خور تھے، آج کے بھی سود خور ہیں، اور یہ سب سے بڑے حرام خور رہے ہیں تاریخ میں، سب سے زیادہ حرام خور رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی دولت کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے اور مال کو جمع کیا ہے۔ تو جب ان سود خوروں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی درخواست کی کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ظاہر ہے آپ کی تو امت تھی، جب آپ نے اس وقت دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میرا عذاب تو ہر اس شخص تک پہنچے گا جس تک میں چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء،
اور میری رحمت وہ ہر شے پر غالب ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. لیکن یاد رکھیں کہ میری رحمت جو ہر چیز پر غالب ہے یہ میں اسی کے لیے لکھوں گا. کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا، سورہ مریم میں اس کا بھی ذکر موجود ہے، وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری ذات کو سراپے برکت بنا دیا ہے، میں جہاں بھی ہوں گا وہاں برکت ہوگی. لیکن فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، لیکن مجھے جو حکم دیا ہے وہ حکم یہی ہے کہ نماز کو ادا کرو اور اس کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی امتیں ماضی میں بھی آئیں ان کا بھی مالی ٹیسٹ ہمیشہ لیا گیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آپ صرف بدنی عبادات کر کے، نمازیں ادا کر کے یا روزہ رکھ کر یہ سمجھے کہ آپ مجھے فائنینشلی کوئی کنٹریبیوشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ میں اللہ تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے، میں 5 وقت تیرے سامنے آ کر اپنی گردن جھکا کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں بندگی کے سارے تقاضوں کو پورا کروں گا اور تجھے اپنا آقا تسلیم کروں گا، وہاں دوسری طرف اپنے مال میں سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کی ادائیگی کر کے مجھے اور آپ کو یہ ثبوت بھی دینا پڑے گا کہ میرے رب جو مال تو نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمایا ہے وہ مال بھی میں تیری راہ میں خرچ کرنے کا کھلے دل سے ارادہ بھی کرتا ہوں اور اس کا اظہار عملی طور پر اس زکوٰۃ کی تقسیم سے بھی کیا کرتا ہوں. اچھا، اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ نماز جو ہے نا، جو جماعت ہے، یہ اجتماعیت کی طرف مجھے اور آپ کو بلاتی ہے. اور ہم جب نماز پہ بات کرتے ہیں اور نماز میں جہاں بھی جماعت کی بات ہوتی ہے تو وہاں اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ امت مسلمہ میں ایک اجتماعیت کو پیدا کرتی ہے کہ میں اور آپ جو یہاں پر مسجد میں موجود ہیں، ہماری قومیں الگ ہیں، ہمارے قبائل الگ ہیں، ہمارے خاندان الگ ہیں، ہمارے علاقے الگ ہیں، ہمارے پروفیشنز الگ ہیں، ہماری ساری چیزیں الگ الگ جدا جدا ہیں اور لینگویجز بھی بہت ساروں کی الگ ہیں. اس کے باوجود ہم ایک امام کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہ تو نماز کے بعد نہ تو ہمارے نزدیک زبانوں کے الگ ہونے کی کوئی اہمیت ہے، نہ خاندانوں کے الگ ہونے کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہمارے جو ریس ہے یعنی کلر ہے اس کے الگ ہونے کی کوئی اہمیت ہے، نہ پروفیشنز کے الگ ہونے کی اہمیت ہے. ہمارے نزدیک اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا کوئی ایک امام ہے جس کے پیچھے ہم تمام اجتماعی طور پہ نماز کو ادا کر رہے ہیں. تو جماعت اجتماعیت کی طرف بلاتی ہے، لیکن اس اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے جو ہمیں دوسرا اقدام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. کیونکہ جب آپ ایک پوری قوم کو اکٹھا کرتے ہیں، کلیکٹیو بینیفٹس کی طرف جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں پہ مالی مسائل تو آئیں گے نا. اس میں کوئی امیر ہوگا، درود شریف پڑھیں، اللہ حافظ. اس میں کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب بھی ہوگا، کوئی تاجر ہوگا تو کوئی کمزور چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا ہے، نوکری پیشہ شخص بھی ہوگا، کوئی ساہوکار ہوگا، بہت زیادہ مال و دولت والا ہوگا تو کوئی غریب و مسکین بھی ہوگا. تو اس کی اجتماعیت کو باندھ کے رکھنے کے لیے جو دوسری امپورٹنٹ چیز جماعت کے بعد ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. اور اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے، اسی لیے جو احکامات شریعت ہیں اس کے اندر جب ہم زکوٰۃ کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے کرنی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر سے، پھر اپنے خاندان سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے شہر والوں سے، اپنے علاقوں والوں سے. یہاں سے اس کی ابتدا کی جا رہی ہوتی ہے اور اس کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ آپ جس معاشرے، جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو جب آپ مالی طور کے اوپر مضبوط کریں گے تو ایک مستحکم معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا اور وہی معاشرہ ہوگا جس کے اندر خوشی بھی آئے گی، خیر بھی آئے گی اور مسلمان اجتماعی طور کے اوپر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے لیے آسانیوں کو بھی پیدا کر سکیں. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کے بالکل الٹ چلے گئے. وقت چونکہ تنگ ہے، میں جلدی جلدی 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں. ہم اس کے الٹ چلیں گے. پہلا کام تو یہ ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ یہ رد ہے سود خوری کا، کیونکہ سود خوری انسان کو بخیل بناتی ہے. اور میں بہت معذرت سے عرض کروں گا، نہایت ہی معذرت سے عرض کروں گا، تیسری دفعہ پھر معذرت عرض کروں گا. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سود خور لوگ ہیں نا، جو سود خوری کا کام کرتے ہیں، وہ مزاجاً بخیل ہوتے ہیں. وہ مزاجاً بخیل ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ساری زندگی جو پیسوں کی کیلکولیشن ہے نا، جو دوسرے کی جیب کا پیسہ بھی کھینچ کر اپنی جیب میں لانا چاہ رہا ہے، جو دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بھی
سود کے ذریعے اس کے جیب کا مال نکال کر اپنی جیب میں ٹھوسنا چاہ رہا ہے، وہ کہاں سے تونگر ہوگا، وہ کہاں سے وسیع النظر ہوگا، وہ کہاں سے سخی ہوگا، وہ کہاں سے سخاوت کرنے والا ہوگا؟ وہ تو پہلی سود خور ہے، حرام خور ہے، جو دوسرے کے مال کو بھی اٹھا کر اپنی جیب میں گزرنا چاہتا ہے۔ سود خوری رد ہے زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی رد ہے سود خوری کی۔ اسی لیے یہودیوں کے اندر سود خوری عام ہوئی اور زکوٰۃ اور مال کی ادائیگی وہ کم ہو گئی، اور انہوں نے اس کے اندر جو ساز باز کی وہ یہ کی، انہوں نے کہا جی ہمارے لوگ جو ہیں، یعنی جو یہودی ہیں، ہم ان سے تو زکوٰۃ نہیں لیں گے، لیکن باقی پوری دنیا سے زکوٰۃ لینا ہمارے لیے جائز، وہ سود لینا ہمارے لیے جائز ہے، ہم ان کا استحصال کریں گے، اپنی کمیونٹی کا نہیں کریں گے، لیکن باقی پوری دنیا کے لوگوں کا جو ہے ہم استحصال کریں گے، ان سے سود لے لیا کریں گے۔ اب جب وہی سود خوری کی فکر مختلف انداز میں ہمارے معاشرے میں آئی، میں نام نہیں لیتا کیونکہ بہت سارے لوگ اس پروفیشن سے وابستہ ہوتے ہیں اور پھر بات بری لگتی ہے، میں نے 3 دفعہ اس لیے معذرت کی کہ جب وہی سود خوری کا نظام میرے اور آپ کے ملک میں آیا اور میرے اور آپ کے درمیان آیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اس پروفیشن سے وابستہ ہوتے چلے گئے، ان سب کے مزاجوں کے اندر وہی بخل، وہی حرام خوری اور وہی اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ سخاوت کا ختم ہو جانا اور اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کو ترجیح دینا وہ شامل حال ہوتا چلا گیا۔ اور میں پرسنلی جانتا ہوں کہ کروڑ پتی نہیں اربوں پتی لوگ ہیں، آپ ان سے کہو یار دین کا فلانا کام ہے، یہ کرنا ہے، اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرو، پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں اپنے دوست کو کہوں گا، میں 2-4 لوگوں کو کہوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ او بھائی جو تیرے پاس گڈیاں پڑی ہوئی ہیں اس میں سے تو کچھ نکال دے، پہلے وہاں سے نہیں نکلے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں پرسنلی ایکسپیرینسڈ ہوں اس بات کا کہ ان ارب پتی لوگوں سے آپ ملیں، ان سے کہیں یار ہم دین کا یہ کام کریں، آپ ہمارے سے کنٹریبیوٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، فلاں ادارہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں لوگ ہیں، ان کے لیے کرنا ہے۔ ہاں ہم کرواتے ہیں انشاءاللہ، میں بات کرتا ہوں، اللہ نے چاہا ہو جائے گا۔ او بھائی جو تیرے پاس گڈیاں پڑی ہوئی ہیں اس میں سے بھی تو کچھ نکال۔ لیکن وہ اتنا بخیل ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے کروڑوں، اور 1-2 تو وہ ہیں جن کی آگے اولاد بھی نہیں ہے، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، وہ کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ خود 70 سال کا بڈھا ہو گیا، مرنے کے اوپر پہنچا ہوا ہے، لیکن اپنی جیب سے 1 روپیہ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وہ بھی میں کسی سے کہوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ آپ اندازہ کریں مینٹیلٹی کا، وہ کیوں؟ کیونکہ سود خوری انسان کو بخیل بناتی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سے چاہتا ہے کہ میں اور آپ سخی ہوں، میں اور آپ اپنے مال کو خرچ کریں، میں اور آپ اپنی دولت کو اس کی مخلوق پر لٹائیں، اور اتنا لٹائیں کہ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے اوپر اگر تنگ دستی بھی آ جائے تو قرآن کہتا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، مومن کا تو شیوہ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جانوں پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس حال میں ترجیح دیتے ہیں کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یعنی اتنا مال خرچ کرو کہ خود بھی ضرورت مند ہو جاؤ، اس کے باوجود مال خرچ کرتے رہو۔ قرآن مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے، اور سود خوری مجھے اور آپ کو اس کے بالکل اپوزٹ لے کر جا رہی ہے۔ یہ معاشرے کا ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا غلطی ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مال دیں، وہ انہوں نے 2-3 تنظیمیں پکڑی ہوئی ہیں، ہر ایک نے اپنے مسلک کا ایک ادارہ پکڑا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا پھر وہی بات ہے برا لگ جائے گا۔ ہر ایک نے اپنے مسلک کا ایک ادارہ پکڑا ہوا ہے، وہ ساری گڈیاں لے جائے گا، اس ادارے میں پھینک کر آ جائے گا صاحب میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور اس ادارے کے اندر بیٹھے سرمایہ دار، وہ سارے مذہبی سرمایہ دار ہیں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں مذہبی سرمایہ دار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، میرے اور آپ کی زکوٰۃ لیتے ہیں، آپ نے رمضان میں ان کے پاس کروڑوں اور اربوں کی زکوٰۃ جمع کرائی، وہ اس پیسے کو لیں گے، اسی ڈیفنس میں ایک گھر خریدیں گے، یہیں ایک پلاٹ خریدیں گے، یہیں ایک نیا بزنس شروع کریں گے۔ کیا ہم اس سے اپنے ادارے کو سسٹینیبل بنا رہے ہیں؟ جو زکوٰۃ میں نے اور آپ کو نے دی تھی کسی غریب کی مدد کے لیے، کسی مسکین کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، کسی بے روزگار کو روزگار دلانے کے لیے، کسی بھوکے یا پیاسے کی مدد اور نصرت کے لیے، انہوں نے وہ زکوٰۃ دی، اس کو لے کر پلاٹ میں انویسٹمنٹ کر دی، کاروبار میں انویسٹمنٹ کر دی، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کر دی، اس سے جو مزید پیسہ آئے گا اس سے ادارے کو فائدہ ہوگا۔ اور تمہارے ادارے کے لیے زکوٰۃ دی تھی کیا؟ زکوٰۃ اس لیے دی تھی کہ تم ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو اس قوم کے کہ ہمیں پیسہ دو گے تو ہم یہ پیسہ لوگوں پر خرچ کریں گے۔ تم نے لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے مزید پلاٹ خرید لیے، مزید کاروبار سیٹ کر لیے، اور غریب اسی طرح رل رہا ہے معاشرے میں۔ یہ مسئلہ دوسرا کھڑا ہے، تو جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کس ادارے کو دے رہا ہے۔ ان کے پاس اگلے 2-3 سال کی زکوٰۃوں کے فنڈ ابھی سے موجود ہوتے ہیں، ہم پھر لے جا کے گڈیاں انہی کو دے دیتے ہیں، اور یہ پھر ہاتھ اٹھا کے ایک جھوٹی دعا کرتے ہیں، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں حضرت کی دعا ہو گئی، بیڑا پار ہو گیا، حضرت بھی خوش ہو گئے اور ہم بھی خوش ہو گئے۔
میرے بھائی میرے دوست، جس طرح نماز کی ادائیگی کے اندر شعور کے ساتھ ادائیگی کا حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر بھی شعور ہونا چاہیے۔ آپ سوچ سمجھ کے اپنی زکوٰۃ دیں، میں اپنا مال کدھر دے رہا ہوں، کدھر خرچ کر رہا ہوں، اور یہ کب خرچ ہوگا اور کیسے خرچ ہوگا، اس کے اوپر توجہ کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ پھر تیسرا بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نظام اسلام نے لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے رائج کیا ہے۔ یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زکوٰۃ کا نظام اسلام نے لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ سیٹھ صاحب نکلے گا، اس نے 500 کی گڈی لی ہوئی ہے، وہ ایک ملا اس کو 500 دے دیے، دوسرا ملا 500 دے دیے، تیسرا ملا 500 دے دیے۔ او بھائی 500 کی تو میرے اور آپ کے گھر میں چائے بھی نہیں بنتی۔ 500 سے ہوتا ہے کچھ؟ 5000 سے کچھ نہیں ہوتا، 500 سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے جس کو 500 دیے، آپ نے اس کو ایک وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں دیا، تو اگلے وقت وہ پھر کھڑا ہوگا ہاتھ پھیلا کر۔ اس کراچی میں اربوں روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اربوں روپے کی۔ کراچی میں حال کچھ نہیں بدلا، اور سالوں سے نکل رہی ہے، پھر بھی نہیں ہو رہا۔ اور زیادہ مانگنے والے آ رہے ہیں، اور زیادہ زکوٰۃ طلب کرنے والے آ رہے ہیں، اور زیادہ پیسہ لینے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو ہی نہیں سمجھا۔ ہم سمجھتے بھکاری بنانے کو ٹولا ہے، اور حل کیا نکالا؟ روڈوں کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ سب سے بڑی زکوٰۃ سے خدمت ہو رہی ہے۔ انتہائی بیوقوفی کی۔ زکوٰۃ کا نظام اس لیے قائم ہوا کہ اگر میں معاشی طور پر کمزور ہوں تو میرا مسلمان بھائی جو معاشی طور پر تونگر ہے، وہ اس سال مجھے اتنی زکوٰۃ دے گا کہ میں اپنا کوئی کاروبار سیٹ کروں، میں اپنا کوئی ایسا معاشی معاملہ حل کروں کہ جب اگلا سال آئے تو میں زکوٰۃ لینے والا نہ ہوں بلکہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں۔ اور اگر میں لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا نہ بن سکوں تو کم از کم ایک سال میں اس قابل ضرور ہو جاؤں کہ اگلے سال میں اس کی زکوٰۃ نہ لوں بلکہ وہ زکوٰۃ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دے دی جائے، تاکہ اس سال میں وہ اپنے آپ کو سسٹین کرے اور اگلے سال وہ معاشرے کے اندر زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اگر میں اور آپ، بالخصوص ہمارے وہ ساتھی جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے اور کچھ کی کروڑوں میں نکلتی ہے، آپ 5-10 لوگ سلیکٹ کر لیں اپنے خاندان کے، اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے، اپنے جان پہچان میں، قرابت داروں میں، اور اس کو آپ ایک معقول رقم دے دیں، 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، اور اس کو ایک چھوٹا سا کاروبار کرا دیں، یار یہ پیسے سے تم یہ بزنس شروع کرو، اور ہر مہینے میں تم سے رپورٹ لوں گا تم نے کیا کیا ہے۔ پورے سال جب آپ اس کو مانیٹر کریں گے، اس سے حساب کتاب لیں گے، انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ اگلے سال اگر وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہوگا تو کم از کم لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا تو سسٹین کرے گا نا کہ وہ زکوٰۃ کی اس لعنت سے، لینے کی لعنت سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن کچھ ہے ہی نہیں، ہر چیز میں 500 لٹا دو، 1000 لٹا دو، سمجھ لیا ہم نے وہ راشن پہنچاؤ سب کے گھروں میں۔ وہ بھائی پہنچاؤ، کس نے منع کیا ہے یار؟ لیکن بھکاری تو نہیں بناؤ نا معاشرے کو۔ ہم نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا ہے۔ خدا کا واسطہ ان باتوں پہ غور کریں، توجہ کریں، زکوٰۃ کے نظام کو سمجھیں۔ اور احادیث تو میں کئی ساری لے کر آیا تھا، لیکن صرف ایک حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، اور یہ حدیث دونوں طبقوں کے لیے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہیں ملتا مگر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کسی مال میں نہیں ملتی مگر اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس کی 2 شرائیں۔ پہلی شرح یہ ہے کہ اگر ایک شخص مالدار ہے، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس کی جو زکوٰۃ کی رقم اس کے مال میں ملے گی وہ اس کے مال کو ہلاک کر دے گی، یعنی اس کے مال میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے زکوٰۃ پابندی سے کیلکولیٹ کر کے ایکوریٹ رقم دینی چاہیے، اور بلکہ جو ایکوریٹ رقم ہے اس سے بھی تھوڑی زیادہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلی بات۔ دوسری شرح وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس مال میں مل جائے اس کو ہلاک کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ شرعی طور پہ لگ نہیں رہی ہوتی، لیکن وہ لوگوں کے سامنے مسکین بن کر، بھکاری بن کر، کمزور بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پلیز ہمیں بھی زکوٰۃ سے تعاون کر دیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہوگا جس پر زکوٰۃ نہیں لگتی اور وہ کسی سے زکوٰۃ کا مال لے لے گا، تو جو اس کا اپنا مال ہوگا حدیث کے مطابق وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو دونوں طبقوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں غور کرے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے، لوگوں سے مال لیتا ہے لیکن اس کی استطاعت ہے کہ وہ چاہے تو محنت مشقت کر کے زکوٰۃ لینے والوں کی کیٹیگری سے نکل سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ لینے سے بچے، کیونکہ یہ کسی کے مال کا میل ہے، اور میل لینا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے جو ہمیں
آنی چاہیے جو لوگ بھی زکوٰۃ کو وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ مجبوری ہے، اللہ کی طرف سے حالات ہیں، محنت مشقت کرے تاکہ اگلے سال ہم زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں بلکہ زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو کما حقہ سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔